آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ جگہوں پر آبادی بہت زیادہ کیوں ہوتی ہے اور کچھ جگہ خالی کیوں رہ جاتی ہے؟ لوگ اپنا گھر، اپنا گاؤں چھوڑ کر شہروں اور دوسرے ملکوں میں کیوں جاتے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب 7th لیسن بستیاں اور مہاجرات آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ بستیاں، جب ہم کسی مخصوص جگہ پر رہائش اختیار کرتے ہیں تو اسے بستی کہتے ہیں۔ بستیاں 3 بنیادی عناصر پر قائم ہوتی ہے۔ فرسٹ ون ہے جگہ کی خصوصیت سے مراد اس کے جغرافیائی پہلو جیسے کہ اونچائی، زمین کے ذخائر، دریاؤں کی موجودگی، زیر زمین پانی، مٹی کی قسمیں اور قدرتی ماحول سے تحفظ وغیرہ شامل ہے۔ سیکنڈ ون ہے محل وقوع۔ محل وقوع کا مطلب ہے کہ وہ علاقے یا سرحدیں جو مختلف جگہوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وشاکھاپٹنم کا ساحل جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک بھی کئی مقامات سے منسلک ہے۔ تیسرا ہے تاریخی اہمیت۔ کسی جگہ کی تاریخی اہمیت لوگوں کو وہاں آباد ہونے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مثلا وشاکھاپٹنم کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے اور قدیم زمانوں میں مختلف خاندانوں نے اس پر حکومت کی۔ اب ہم شہریانہ کے عوامل کے بارے میں بات کریں گے، یعنی شہریانہ کے تحت لوگ دیہی کاموں سے ہٹ کر تیزی سے شہری کاموں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ شہر یا قصبوں میں آباد ہونے لگتے ہیں۔ اسی عمل کو ہم شہریانہ کہتے ہیں اور ان کے عوامل ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہروں میں آبادی کا اضافہ زیادہ تر قدرتی طور پر ہوا، یعنی لوگ وہاں پیدا ہوئے اور وقت کے ساتھ آبادی بڑھتی چلی گئی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پرانے شہروں اور قصبوں کے آس پاس کے دیہی علاقے بھی شامل ہونے لگے، جس سے شہری بستیاں ترقی کرنے لگے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ شہروں میں آبادی کے اضافہ کا صرف 5واں حصہ دیہات سے شہر کی طرف نقل مکانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیرانگاہی شہر۔ تیرانگاہی شہر وہ بستیاں ہوتی ہیں جو بڑے ہوائی اڈوں کے ارد گرد بنتی ہے۔ ان شہروں میں ہوائی اڈا خود بھی ایک چھوٹے سے شہر کی طرح کام کرتا ہے اور وہاں ہوٹل، خریداری، تفریح، کھانا، کاروباری ملاقاتیں وغیرہ سب کچھ دستیاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈا شمشاباد، حیدرآباد ایک ایسا ہی تیرانگاہی شہر ہے۔ اب ہم ہجرت کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ لوگوں کا بہتر مواقع تلاش کرنے کے لیے اپنے مقامات سے دوسری جگہوں پر جانا ہی ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت عموماً مختلف سماجی، اقتصادی یا سیاسی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ خواتین کی نقل مکانی کی سب سے عام وجہ شادی ہوتی ہے۔ نقل مکانی کی شناخت کے لیے معیار۔ کسی شخص کو مہاجر کے طور پر پہچاننے کے لیے 2 اہم معیار استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا معیار ہے جائے پیدائش، یعنی وہ جگہ جہاں وہ شخص پیدا ہوا تھا، اور دوسرا معیار ہے سابقہ رہائش گاہ، یعنی وہ مقام جہاں وہ شخص مسلسل 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک رہ چکا ہو۔ اس طرح یہ دونوں چیز مل کر مہاجر کی شناخت طے کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہجرت کی اقسام۔ ہجرت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر موسمی ہجرت، دوسرا ہے دیہات سے شہروں کی جانب ہجرت، تیسرا ہے بین الاقوامی ہجرت۔ یہ ہجرت کی قسمیں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کی اپنی الگ وجوہات ہوتی ہے۔ مثلا موسمی ہجرت عام طور پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موسمی ہجرت کی ایک مثال یہ ہے کہ دیہی افراد میں سے بہت سے لوگ کچھ وقت کے لیے اپنے علاقے سے نقل مکانی کرتے ہیں، خاص طور پر زرعی مشکلات کی وجہ سے۔ یہ عموماً زرعی مزدور اور کم آمدنی والے خاندان ہوتے ہیں، جیسے کہ گنے کی کٹائی کرنے والے مہاراشٹر سے مغربی بنگال کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اب دوسرا ہے دیہات سے شہروں کی جانب ہجرت۔ یہ زیادہ بہتر مواقع اور وسائل کی تلاش میں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے بین الاقوامی ہجرت۔ بین الاقوامی نقل مکانی کا مطلب ہے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونا۔ بھارت سے بین الاقوامی نقل مکانی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ افراد ہیں جو تکنیکی یا پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں، جیسے IT ماہرین، ڈاکٹرز یا مینجمنٹ کے ماہر جو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ افراد ہیں جو کم ہنرمند یا نیم ہنرمند ہوتے ہیں اور وہ مغربی ایشیا کے تیل پیدا کرنے والے ممالک جیسے سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں عارضی طور پر کام کے لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ کیرلا، تمل ناڈو، تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے متعلق رکھتے ہیں۔
भारत में बस्तियों की दर्जा बंदी के लिहाज से हम मेगा सिटीज को शामिल करेंगे, जैसे कि ग्रेटर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, जो 10 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहर है। फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी वो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है, जैसे कि हैदराबाद और अहमदाबाद। इसके बाद शहर दर्जे अव्वल यानी वो शहर जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के दरमियान हो। और फिर छोटे शहर या कस्बे जिनकी आबादी 5,000 से 1 लाख के दरमियान हो। मर्दमशुमारी के तहत गांव की मखसूस सरहदों के साथ छोटी बस्तियां जो एक गांव के अंदर आबाद होती है। अब हम शहरियाने के मसाइल के बारे में पढ़ेंगे। शहरियाने के बढ़ते मसाइल में रिहाइश की कमी, पानी की किल्लत, गंदे पानी की निकासी और फुजले की दुरुस्त तरीके से इंतजाम न होना शामिल है। इसके अलावा बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद से फिजाई आलूदगी में इजाफा और इससे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। इस तरह शहरी इलाके में सफाई का मसला, रोजगार की कमी और ट्रैफिक का बढ़ना भी अहम पहलू है। हिजरत के फवायद। हिजरत के फायदे ये हैं कि तारिकीन वतन अक्सर पैसे भेजते हैं, जिससे इनके वतन के खानदानों को मदद मिलती है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां घरों का बड़ा हिस्सा इन भेजी गई रकम पर इन्हिसार करते हैं। हिजरत से लोग अपने अखराजात पूरे करने के साथ साथ जमीन, ज़रूरी सामान और दीगर चीजें खरीदते हैं। कुछ लोग दूसरे मुल्कों में काम शुरू करके नई महारतें भी सीखते हैं। इस तरह हिजरत से मुल्क के ज़रूरी वसाइल में भी इजाफा होता है। अब हम बात करेंगे हिजरत के नुकसानात। गैर हुनरमंद तारिकीन वतन को अक्सर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो महंगे दामों खाना खरीदते हैं, सख्त और सेहत के लिहाज से नामुनासिब हालत में काम करते हैं, जिससे उनकी सेहत मुतासिर होती है। इन्हें अक्सर सेहती खिदमत तक रसाई भी मुश्किल होती है। ख़वातीन को भी मुश्किलात पेश आती है, जैसे कि बच्चे की पैदाइश के बाद छुट्टी ना मिलना। खानदानों के लिए तालीम और दीगर सहूलियात तक रसाई भी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा खानदानों को अलग होना और समाजी मुश्किलात भी होती है, जिससे नौजवानों की तालीम और सेहत पर भी असर पड़ता है। इस तरह हिजरत के नुकसानात मुख्तलिफ पहलुओं में ज़ाहिर होते हैं। बैनुल-अक़वामी महाजरीन को दरपेश मसाइल। बैनुल-अक़वामी महाजरीन को कई मुश्किलात पेश आती है। अक्सर इनकी तनख्वाहें बर वक्त अदा नहीं की जाते या एजेंट्स इन्हें धोखा देते हैं। कभी कभार काम के माहिदे को ख़त्म कर दिया जाता है या तनख्वाह कम दे दी जाती है। बाज़ औक़ात महाजरीन को इजाफी काम करने पर मजबूर किया जाता है और इनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाते हैं। इस सब की वजह से वो शिकायत दर्ज करने से भी कतराते हैं। हिंदुस्तान का इमिग्रेशन एक्ट भी महाजरीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। इमिग्रेशन एक्ट 1983 हिंदुस्तान का एक कानून है जो बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों के हुकूक की हिफाजत के लिए बनाया गया है। ये कानून एजेंटों की निगरानी और मजदूरों के इस्तेहसाल को रोकने में मदद देता है। तो इस तरह हमने जमात दहम के समाजलिम के 7वें सबक दस्तियाँ और महाजरात को मुकम्मल कर लिया। अगले वीडियो में हम 8वें सबक रामपुर एक देही मैशियत को आसान अंदाज में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अगले सबक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।